السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل کہانی جنکشن۔ نئی دلچسپ اور ہارر کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جب ہم نے ہوش سنبھالا، احسان، فرحان، نعمان تینوں بھائیوں کو اپنے پڑوس میں پایا۔ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت محل نما سفید کوٹھی تھی جس کا نام کاشانہ جمیل تھا۔ یہ خوبصورت سا گھر حافظ غلام نبی ریٹائرڈ اسٹیشن ماسٹر کا تھا۔ غلام نبی صاحب ذاتی طور پر بھی صاحب جائیداد اور زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ورنہ اس مہنگائی کے دور میں ایک اسٹیشن ماسٹر ایسا گھر کہاں افورڈ کر سکتا ہے۔ لوگ ان کا بہت احترام اور عزت کرتے تھے۔ ان کی بیگم، جو ان کی چچا زاد بھی تھی، انتہائی نیک، پرہیزگار اور شفیق عورت تھی۔ محلے کے بچوں کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، جمیل احمد، جو نہایت شریف اور فرما بردار اور نیک تھا، جو بعد میں ٹھیکیدار جمیل احمد کے نام سے مشہور ہوا۔ غلام نبی صاحب نے اپنی بانجی سریا سے جمیل احمد کی شادی کر دی۔ سریا حسین اور میٹرک تک تعلیم یافتہ تھی۔ غلام نبی صاحب اور ان کی بیگم کا انتخاب واقعی لاجواب تھا۔ ان کی بہو آخری دم تک ساس سسر کی خدمت کرتی رہی۔ جمیل احمد نے اوورسیز کا ڈپلومہ لے رکھا تھا۔ سرمایہ کی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے والد کی مشورے اور دعاؤں سے اپنی کنسٹرکشن کمپنی کھولی۔ قسمت مہربان تھی، ان کا کام چل پڑا۔ بڑے بڑے ٹھیکے ملنے لگے، پیسوں کی ریل پیل ہو گئی۔ جمیل احمد کے 3 بیٹے تھے، احسان، فرحان اور نعمان۔ نعمان سب سے چھوٹا بیٹا تھا، جو کہ میرا کلاس فیلو تھا۔ KG سے لے کر میٹرک تک ہم بہت اچھے دوست تھے۔ کالج میں آتے ہی اس کی دوستی کچھ آوارہ اور لفنگا ٹائپ لڑکوں سے ہو گئی، جو نعمان کی طرح امیر و کبیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طرح ہماری رائیں جدا ہو گئی۔ پرانی دوستی اور ایک ہی محلے میں رہنے کی وجہ سے اب بھی میرا اس کے گھر آنا جانا تھا، پر اب میں زیادہ وقت فرحان کے ساتھ گپ شپ میں گزارتا تھا۔ دونوں بڑے بھائی عادتاً مزاجاً بہت مخلص اور نیک اتوار تھے، بالکل اپنے والد اور دادا کی طرح۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند ماہ کے اندر نعمان کے طور طریقے بالکل بدل گئے۔ اس کا زیادہ تر وقت گرلز کالج کے باہر گزرتا تھا۔ اس کے لوفر دوستوں کا مشغلہ لڑکیوں کو چھیڑنا تھا۔ اکثر و بیشتر لڑکیوں کے دوپٹے اور پرس چھین لیتے تھے، پھر نہایت فخر سے یہ باتیں اپنے دوستوں کے درمیان کرتے تھے۔ 1-2 مرتبہ میں نے اسے ہیروئن اور چرس والے صرف بھی پیتے دیکھا، مگر اس کے والدین سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے خود ہی سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے رکھائی سے جواب دیا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ جس وقت میں BS کر چکا تھا تو نعمان 4 مرتبہ FSC میں رہنے کے بعد اب سیمپل FA کر رہا تھا۔ اس کے بعد میں تو جدہ چلا گیا، کیونکہ میرے چچا کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی سوائے اکلوتی بیٹی فاجیہ کے، جسے وہ اپنے خاندان میں ہی بیانا چاہتے تھے۔ میرا بڑا بھائی شادی شدہ تھا، دوسرا بھائی خالہ زاد کو پسند کرتا تھا۔ اس کی منگنی اس کے ساتھ ہو چکی تھی، لہذا قرہ فال میرے نام نکلا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں خود فاجیہ کو پسند کرتا تھا۔ اس طرح میرا نکاح فاجیہ کے ساتھ ہو گیا تو میں چاچا چاچی اور فاجیہ کے ساتھ جدہ چلا گیا۔ چچا چاچی مجھے بہت پیار کرتے تھے، بلکہ اپنی اولاد کی طرح۔ میں پوری دل جمی سے کاروبار میں چچا کا ہاتھ بٹانے لگا۔ جب کاروبار چل نکلا تو بہت سادگی کے ساتھ فاجیہ کی رخصتی کر دی گئی۔ ہم بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن اچانک چچی جان کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ کیونکہ فاجیہ اپنی ماں سے بہت اٹیچ تھی، اس لیے بہت ڈپریس تھی۔ اس لیے میں نے پاکستان جانے کی سوچی تاکہ فاجیہ بھی بہل جائے۔ پاکستان جانے کا فیصلہ ہو گیا۔ ایئرپورٹ پر امی ابو بھائی بھابھی ہمارا استقبال کرنے کے لیے آئے۔ گھر پہنچتے ہی بھتیجے بھتیجیاں بانجیاں اور بانجوں سے ملتے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ دوسرے دن بھی رشتہ دار ملنے آتے رہے۔ تیسرے دن ابو نے بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا، کیونکہ ہماری شادی بھی جدہ میں ہوئی تھی۔ رشتہ داروں نے مذاق میں کہا، چلو عشر کا ولیمہ بھی کھلا دو۔ اس طرح تمام رشتہ داروں اور دوستوں کی ملاقات بھی ہوگی۔
पुराने दोस्तों से मिलते हुए मुझे उन दोनों भाइयों का ख्याल आया। ये कैसे हो सकता है कि अब्बू ने उन्हें बुलाया हो और वो ना आए। रात को मैंने अपने बड़े भाई जफ़र से नुमान के घर वालों का पूछा। अभी वो जवाब दे रहे थे कि उनका फ़ोन आ गया और बात ही नहीं हुई। 2-3 दिन मसरूफियात में गुजर गए। एक दिन सुबह में जॉगिंग करने निकला। वापसी पर मुझे बाबर रहमत नजर आए। वो दूध की बाल्टी उठाए चले आ रहे थे। मैंने आगे होकर सलाम किया। वो माथे पर हाथ रखकर मुझे पहचानने की कोशिश करने लगे। बिलाखिर मैंने अपना तारुफ करवाया तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और बहुत सी दुआएं दी। मैंने पूछा, नुमान, फरहान क्या घर पर नहीं है? कल वो दावत पर भी नहीं आए। मेरा ये कहना था कि रहमत बाबा आबदीदा हो गए। आंसू एक तो आतर बह रहे थे। मैं घबरा गया। क्या हुआ बाबा? खैरियत तो है? उस घर पर तो कयामत टूट गई है बेटा। क्या तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं? मैंने बेताबी से कहा, मुझे कुछ पता नहीं बाबा, जल्दी बताएं, क्या हुआ है? ओह अशर बेटा, पहले तुम्हें नुमान से मिलवाऊं। जूं ही गेट में दाखिल हुआ, माहौल पर अजीब सी वहशत, उदासी और पुरस्रारियत तारी थी। ये वो घर था जहाँ मैं बारह आया था। बहुत सी राहदारियाँ अबूर करने के बाद मेहमानों के कमरे में पहुंचा, मगर नुमान को देखकर दिल को एक दचका लगा। नुमान अब पहले जैसा वजिया शकील ना था, बल्कि उसके मुंह पर अनगिनत खराशों और जख्मों के निशान थे। एक टांग भी माजूर हो चुकी थी और जिस्म पर फालिज का असर था। उसका जिस्म किसी मुर्दे की तरह नजर आ रहा था। बाबर अहमद ने नुमान का कंधा नरमी से हिलाया। नुमान बेटा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। नुमान ने आंखें खोली, मुझे पहचानने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखों में पहचान की चमक उभरी। वो अपनी कमज़ोर सी आवाज़ में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर ज़ुबान की लंकत की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे गले लगाया और दिलासा दिया। कुछ देर उसके पास बैठे और आखिर रहमत बाबा के हाथ की चाय पीने के बाद दोबारा आने का वादा करके घर आ गया। दिल पर बहुत ही बोझ पड़ गया था। इतने अच्छे घराने की बर्बादी पर मेरा दिल रो रहा था। इसके आगे की दास्तान बाबा रहमत की ज़ुबानी। तुम्हारे जाने के बाद तो नुमान के रंग ढंग और भी बिगड़ गए थे। कॉलेज के नाम पर घर से निकलता और अपने दोस्तों के साथ न जाने कहाँ मारा मारा फिरता था। अब वो खुल्ला म खुल्ला सिगरेट भी पीने लगा था। यार दोस्तों की सोबत में शराब, शबाब, गर्ज वो हर काम जो काबिल नफ़रत था। दिन ब दिन उसकी ज़ात मोहल्ले की नापसंदीदा शख्सियत बनकर रह गई। माँ से लड़ झगड़ कर वो पैसे ले जाता तो कभी सिर्फ सेफ से पैसे उड़ा लेता। कभी कभी वली के घर पर भी शैतान पैदा हो जाते हैं। उस घर का शैतान नुमान था। दादाजी यानी हाजी गुलाम नबी साहब बहुत नेक और परहेजगार, मज़हब से लगाव रखने वाले बुजुर्ग इंसान थे। उनका ज़्यादातर वक्त नमाज, रोज़े, वज़ाइफ व तस्बीह में गुजरता था। उनकी रिटायरमेंट के बाद उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया। बीवी की वफ़ात के बाद वो ख़ुद को बहुत तन्हा महसूस करने लगे थे। उन्होंने अपने अल्लाह से लू लगा ली। बहू पहले से कई ज़्यादा ससुर का ख्याल रखने लगी। हाजी साहब के पुराने और ख़ानदानी मुलाजिम बाबा रहमत को सिर्फ हाजी साहब की खिदमत पर मामूर कर दिया गया। ये घर माली तौर पर बहुत खुशहाल था। पैसे की कमी नहीं थी। हाजी साहब ने दिन रात की मेहनत इबादत से बहुत सा रूहानी फैज़ हासिल किया और अपने मुर्शिद की इजाज़त से दुखी इंसानियत के काम आने लगे। वो ये कि फ़ी सबीलिल्लाह करते थे। रुपए पैसे का लालच नहीं था। वो किसी से कोई नजराना वसूल नहीं करते थे। उनके लिए मशहूर था कि वो खुद भी कुरान हाफिज थे, इसलिए रात को उनके पास जिन्नात कुरान पाक पढ़ने आते थे। जिन्नात उनके ताबे थे और उन्होंने अपने अमजाद को भी तस्खीर कर रखा था। कोठी के बैरूनी हिस्से में जहाँ उनकी रिहाइश की सवारियों का जमे गफ़ीर लगा रहता था, लोग उनसे फैज़ उठाते, उनके लंगर से खाना खाते थे। बाबा रहमत के लिए हुक्म था कि सुबह से ही एक देग पुलाव की पका लिया करें। इस देग में इतनी बरकत होती थी कि रात तक हज़ारों लोग पेट भरकर खाना खाते थे। कोई फ़कीर और सवाली यहाँ से भूखा नहीं जाता था। हाजी साहब के घराने में
حاجی صاحب کے کمرے میں ان کا مختصر سا سامان تھا جس کی وہ بہت حفاظت کیا کرتے تھے۔ ایک الماری میں ان کی دینی کتب اور مختلف روزمرہ استعمال کی چیزیں رکھی ہوتی تھی۔ یہ اس کمرے کی کل کائنات تھی۔ نعمان کی بدتمیزیوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ دادا جان کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتا رہتا تھا۔ ان کے پیسے چرا کر دوستوں کو عیاش کرواتا تھا۔ دوستوں میں بیٹھ کر وہ کہا کرتا تھا کہ دادا کی تجوری میں ضرور کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے جس کی وجہ جان سے بڑھ کر حفاظت کرتا ہے بڈھا۔ سانپ کی طرح اس خزانے پر بیٹھا ہے، مگر میرا نام بھی نعمان ہے۔ کسی دن یہ خزانہ ضرور اڑاؤں گا۔ بار بار فیل ہونے کی وجہ سے ٹھیکیدار جمیل نے اس کا جیب خرچ بھی ادا کر دیا تھا کہ وہ گریجویشن کرے تو اس کا خرچہ بھی بڑھا دیا جائے گا۔ اسے شمالی علاقہ جات کی سیر کی بھی اجازت دے دی جائے گی۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ نعمان نے پڑھائی پر توجہ دینی شروع کر دی۔ ذہین تو تھا ہی، خود ہی پڑھائی پر توجہ نہیں دیتا تھا۔ تھوڑی سی توجہ دینے پر اس نے BA کر لیا۔ ماں باپ خوش ہو گئے۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ کوئی ایک بچہ والدین کو بہت پیارا ہوتا ہے، چاہے اس میں کتنی خامیاں ہوں۔ نعمان بھی اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ شکل و شبات میں وہ بالکل اپنے باپ پر تھا۔ جمیل صاحب اسے بہت پیار کرتے تھے۔ انہوں نے سیر پر جانے کی اجازت دے دی اور ایک خطیر رقم بھی خرچ کے لیے دے دی۔ کیونکہ وہ کنسٹرکشن کے کام سے وابستہ تھے، اس لیے انہوں نے اپنے پارٹنرز کی شرکت سے ایک چھوٹا سا بنگلہ مری میں لے رکھا تھا۔ انہوں نے اپنے ملازم کو، جو وہاں کا چوکیدار بھی تھا اور آنے والے مہمانوں کی خدمت پر مامور تھا، نعمان کی آنے کی اطلاع دی، اس کا خیال رکھنے کی ہدایت دی۔ نعمان جب مری پہنچا تو گل خان نے اس کا پراتفاق استقبال کیا۔ وہ اس کے لیے کمرہ پہلے ہی سیٹ کر چکے تھے۔ نعمان نے کمرے میں داخل ہو کر سب سے پہلے کھڑکیاں کھول دی۔ اس جانب ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، بلند و بالا سرسبز پہاڑ، دو پاڑوں پر چلتی ہوئی بکریاں، رنگین کپڑوں میں ملبوس لڑکیاں بکریوں کو اکٹھا کرتے ہوئے چراوا آئے۔ ایسے لگتا تھا جیسے بڑے سے کنوس پر کوئی خوبصورت سینری بنی ہو۔ نعمان اس خوبصورت منظر میں کھو سا گیا۔ اچانک گل خان نے کمرے میں داخل ہو کر پوچھا، بابو پہلے چائے پیو گے کہ کھانا کھاؤ گے؟ نعمان بولا، بابا پہلے میں نہاؤں گا، اس کے بعد چائے پیوں گا۔ بابو باتھ روم میں گیزر لگا ہوا ہے، آپ نہا لو، ہم آپ کے واسطے چائے لاتے ہیں۔ نہا کر نعمان فریش ہو گیا اور گل خان اور اس کی بیوی سے باتیں کرنے لگا کہ اچانک اس نے دیکھا چائے کی کیتلی لیے ایک لڑکی چلی آ رہی تھی۔ اس کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ گل خان بولا، صاحب یہ ہمارا چھوٹا بیٹی ہے، مرجان۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنا مکمل حسن، اتنی سادگی میں، اتنا دل فریب، میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ مرجان کو دیکھنے کے بعد میری عجیب سی کیفیت تھی۔ دل چاہتا تھا اسے اپنا بنا لوں۔ پھر گل خان سے ڈر لگتا تھا، جو ہر وقت بندوق اٹھائے پھرتا رہتا تھا۔ 3-4 دن مری گھومنے اور مرجان کو پھانسنے میں گزار دیے۔ اپنی کھڑکی سے میں نے مرجان کو ادھر ادھر آتے جاتے دیکھا۔ جب بھی نظر ملتی میں مسکرا دیتا، وہ بھی بہانے بہانے سے ریسٹ ہاؤس کے چکر لگاتی۔ کچھ تو میری خوبصورت اور وجیہ شخصیت کا ہاتھ تھا اور کچھ دوستوں کی صحبت نے لڑکیوں کو پھانسنے کے گر سکھا دیے تھے۔ رفتہ رفتہ مرجان کی جھجک کم ہوتی گئی۔ وہ خوبصورت اور نڈر لڑکی تھی۔ اس کی ذات میں کسی قسم کی چالاکی اور ریاکاری نہیں تھی۔ وہ مجھے دل سے چاہنے لگی تھی، مگر میں تو اس کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ وہ ناشتے چائے دینے کے بہانے آنے لگی۔ ہم دونوں خوب باتیں کرتے رہتے۔ وہ گھنٹوں صفائی کے بہانے میرے ساتھ بیٹھی رہتی۔ میں نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اسے شیشے میں اتار لیا۔ میں نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالنی شروع کی کہ مجھے یہاں کام کے سلسلے میں ادھر ادھر جانا پڑتا ہے اور دن کے وقت کسی کے دیکھنے کا ڈر بھی ہوتا ہے، لہٰذا تم رات کو آ جایا کرو، ہم سکون سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ وہ اتنی معصوم اور سادہ تھی کہ میری باتوں میں آ گئی۔ اس کے ماں باپ دونوں افیون کھانے کے عادی تھے۔ اب وہ انہیں پہلے سے زیادہ مقدار میں افیون کھلا دیتی۔ وہ آرام سے میرے پاس آ جاتا۔ منصوبے کے مطابق
چند روز تو میں نے اس پر شرافت کی خوب داغ بٹھا دی۔ ایک رات سردی اپنے زوروں پر تھی۔ ہم ساری رات آتش دان میں لکڑیاں ڈالتے رہے۔ میں نے اپنا کمبل بھی اڑا دیا۔ پھر وہ سب ہو گیا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ روتی رہی اور میں اسے بہلاتا رہا کہ میں فوراً سے شادی کر لوں گا، یہاں سے جاتے ہی میں اپنے والدین کو راضی کر لوں گا۔ وہ میری کوئی بات نہیں ڈالتے۔ جیسے ہی میں نے اسے جان چھڑائی، 2-3 روز بعد میں ایک ہفتے کے لیے سوات، کاغان، منگورہ، بحرین وغیرہ کی سیر کو نکل گیا۔ 10 روز بعد پھر مری کا رخ کیا۔ واپسی پر مرجان تھی اور میں۔ وہ ہر روز مجھ سے شادی کے وعدے لیتی رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں بیزار ہونے لگا۔ مجھے آئے ہوئے تقریباً مہینہ ہونے والا تھا۔ میں نے واپسی کے لیے بوریا بستر سمیٹ لیا۔ مرجان کا رو رو کر برا حال تھا۔ بڑی مشکل سے اسے بہلایا۔ باتوں کا خوبصورت جال اس کے ہاتھ میں تھما کر میں واپس لاہور آ گیا۔ آتے ہی تمام دوستوں کو میری آمد کی خبر ہو گئی۔ شام کو سب نے گھر پر دعویٰ بول دیا۔ میں بھی بڑھا چڑھا کر اپنی 1 ماہ کی مصروفیات بتاتا رہا۔ مختلف مقامات کی تصویریں دکھاتا رہا۔ مردان کی تصویر بھی انہیں دکھائی۔ وہ قدرت کی صناعی کی داد دینے لگے۔ مرجان کا ذکر چھڑ گیا۔ سب نے مجھے خوب لان تان کی۔ اکیلے اکیلے سیر کا پروگرام بنایا۔ ہمیں خبر بھی نہ ہونے دی۔ خوب عیش اڑاتے رہے ہو۔ ہم تو اپنی ہر ایکٹیویٹی میں تمہارا پورا خیال رکھتے ہیں، پورا حصہ ڈالتے ہیں۔ وہ سب مجھ سے باقاعدہ ناراض ہونے لگے۔ مجھے ان کی ناراضگی کہاں منظور تھی۔ آخر میں نے انہیں منا لیا اور ان سے وعدہ کیا کہ اب تم بھی ساتھ چلنے کا پروگرام بناؤ، میں رہائش کا انتظام کرتا ہوں۔ اس وعدے کے بعد سب نے میری جان چھوڑی، ورنہ وہ تو مجھے قطعی تعلق پر آمادہ تھے۔ حسیب، صفدر، عزیز اور معظم چاروں کا پروگرام بن گیا۔ ابو کی منت سماجت کر کے میں نے پھر اپنے بنگلے میں رہنے کا انتظام کروا لیا۔ اس مرتبہ ہم سب معظم کی جیب سے جا رہے تھے۔ راستے میں میں نے انہیں سمجھایا کہ نہایت شرافت کا مظاہرہ کرنا ہے تاکہ ہم پر کسی کو شک نہ ہو۔ وہ سب اونچے فنکار تھے۔ جیسے ہی ہماری گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی، مرجان بے قراری سے دوڑتی ہوئی باہر نکلی۔ اچانک اتنے لڑکوں کو دیکھ کر ٹھٹک کر وہیں رک گئی۔ سارے دوستوں نے انگوٹھے اور انگلی ملا کر زبردست کا کوشن دیا۔ ان کی اس حرکت پر میں بے اختیار مسکرا دیا۔ گل خان اور زینت نے بڑے تپاک سے ہمارا خیر مقدم کیا۔ تھوڑی دیر میں زینت چائے لے کر آ گئی۔ چائے کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہی۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی کھول دی۔ سب ہی وادی کا نظارہ کرنے کھڑکی کے پاس آ گئے۔ قدرتی خوبصورتی دیکھ کر سب واہ واہ کر پورا پروگرام بن گیا۔ کھانا کھانے کے بعد باہر نکلا جائے، کچھ سیر کر لی جائے۔ سبھی پرجوش تھے۔ زینت کھانا لے آئی۔ مرجان کو دوبارہ نہ دیکھ کر سب کو مایوسی ہوئی۔ کھانا کھانے کے بعد سب سیر کو نکل گئے۔ میں خود بھی مرجان کا سامنا کرنے سے گھبرا رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ وہ کہیں چلی جائے، میرے دوستوں کے سامنے نہ آئے۔ اس کی اذیت تو مجھے معلوم تھی۔ میں خود کو کوستا تھا کہ میں نے اس کا ذکر کیوں کیا۔ مرجان کی آنکھیں مجھے کچھ بولتی محسوس ہوئی۔ آخر دوسرے دن اس نے مجھے پکڑ لیا کہ آبادی کی دوسری طرف آنا جانا، ہم بہت پہلے ملتے تھے وہاں پہ، اور مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سوات، مینگورہ، بحرین، ناران کاغان، ہنزہ، جانے کہاں کہاں مارے مارے پھرے، خوب انجوائے کیا۔ پھر اپنے ٹھکانے یعنی مری پہنچ گئے۔ ہماری واپسی کے دن قریب آ رہے تھے اور دوستوں کا اصرار تھا کہ اپنی پری پیکر سے تو ملاؤ، کوئی ہلا گلا ہونا چاہیے۔ ایک دن میں موقع پا کر مرجان سے ملنے چلا گیا۔ میں مرجان کے لیے بہت ہی خوبصورت جوڑا، ملتانی جھمکے، ہار، انگوٹھی لے کر آیا تھا۔ وہ یہ سب چیزیں دیکھ کر غصے میں آ گئی۔ یہ چیزیں میں کس حیثیت سے لوں؟ تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تم اپنے والدین کو لے کر آؤ گے اور مجھے دلہن بنا کر لے جاؤ گے۔ والدین کو لانے کے بجائے ان گنڈے لفنگوں کے ساتھ آ گئے ہو۔ پھر وہ غصے سے بولی، ہمارا ایک بات غور سے سنو، ہم کسی سے نہیں ڈرتا۔ تم نے ہمارا عزت برباد کیا۔ اب تم کو ہمارے ساتھ شادی بنانا پڑے گا، ورنہ ہم اپنے بابا کو بتا دے گا، وہ تمہارے باپ کو بھی لاہور سے بلا لے گا، تم کو گولی مار دے گا۔
باخدا ہم غیرت مند لوگ ہیں، تم نے ہمارا محبت اور سادگی سے فائدہ اٹھایا۔ میں اس کی خوشامد پر اتر آیا۔ تم فکر نہ کرو، میں ضرور اپنے والدین کو لے کر آؤں گا۔ اگر میں جھوٹا ہوتا تو تمہیں دیکھنے کے لیے دوبارہ نہ آتا۔ مگر مرجان تو آج بہت ہی تپی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے گریبان سے پکڑ کر کہا، نہیں، ابھی چلو ہمارے ساتھ۔ بابا اور ماما کے پاس تم ہم سے آج ہی شادی کرے گا، اس لیے کہ ہم تمہارے بچے کا ماں بننے والا ہے۔ اس انکشاف نے میرے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کا غصہ ٹھنڈا کیا، اپنی چکنی چپڑی باتوں سے آرام دیا اور کہا، میں کوئی نہ کوئی بہتری کی صورت نکالوں گا۔ ہم رات کو تمہارا جواب لینے آئے گا۔ اس نے غصے سے کہا۔ میں مرے ہوئے قدموں سے بنگلے پر پہنچا۔ وہاں صرف معظم آرام کر رہا تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ معظم وہ واحد دوست تھا جو یاروں کا یار تھا، بہت مخلص، میرے لیے جان بھی دے سکتا تھا۔ میں نے ساری باتیں تفصیل سے بتائی۔ یہ تو بہت سنگین صورتحال ہو گئی ہے، اب کیا کریں گے؟ وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ گل خان کے غصے اور بندوں کا تصور کر کے دونوں نے جرجری لی۔ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد معظم کی شیطانی ذہن فوراً ہی حل تلاش کرنے لگا۔ یار نعمان، صرف آج کی رات ہے۔ وہ لڑکی خاصی بولڈ ہے، ایسا نہ ہو صبح ہوتے کوئی ہنگامہ کھڑا کر دے۔ میرے خیال میں تو اس سے پہلے فیصلہ کر لے، رات کو ملنے پر راضی کرو، پھر بے ہوشی کی دوا والا رومال اس کے ناک پر رکھ کر اسے بے ہوش کر دینا۔ پھر ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، دوستوں کو بھی تو خوش کرنا ہے، اتنی دنوں کو انتظار کا پھل تو ملنا چاہیے۔ پھر اس کا گلا دبا دیں گے۔ میں نے ایک گہری کھائی دیکھی ہے، اگر کسی کو مار کر پھینک دیا جائے تو سالوں سال پتہ ہی نہ چلے۔ میں گاڑی رات کو باہر پارک کر دوں گا، اس سے پہلے بھی تو گاڑی باہر ہی کھڑی رہتی ہے، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ ہمارا پرسوں کا پروگرام کنفرم ہے۔ کل کا دن ہم ان کے ساتھ مرجان کی تلاش میں گزار دیں گے اور خود بھی تھانے جا کر مرجان کی گمشدگی کی اطلاع دے دیں گے۔ بس تم اپنا حساب کو قابو میں رکھنا۔ معظم بذات خود مضبوط حساب کا مالک تھا۔ اس نے صرف میری دوستی میں خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے تشکر سے اس کی طرف دیکھا۔ ٹیک اٹ ایزی یار۔ اس نے میرا کندھا تبکا۔ میں باہر جا کر مناسب جگہ کا انتخاب کرتا ہوں اور کسی دور دراز میڈیکل سٹور سے بے ہوشی کی دوا بھی اتنی دیر میں تم مرجان سے ملاقات کر کے یہاں آنے پر اسے مجبور کرو۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر چلا گیا۔